دیکھیں بھائی، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ تقلید کیا ہے اور تقلید واجب ہونے کی دلائل کیا ہیں۔ تو جب آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے تو آپ تھوڑا غور سے سنیں گے کہ تقلید واجب ہونے کے دلائل کیا ہیں۔ آپ کو کس تقلید کا ثبوت چاہیے؟ تقلید کا واجب ہونا، آپ کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہونے کے کیا دلائل ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقلید کا واجب ہونا قرآنی آیات اور حدیث صحیحہ اور عمل امت اور اقوال مفسرین سے ثابت ہے۔ تقلید مطلقاً بھی اور تقلید مجتہدین بھی، ہر ایک تقلید کا ثبوت ہے۔ آپ کو کس تقلید کا ثبوت چاہیے؟ میں اگر آپ پھر بھی وہی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو چند آیتیں آپ کے ذہن نشین کروں گا، آپ اس کو کیچ کریں، دل میں اتاریں، پھر اس پہ غور و فکر کریں، تو آپ دیکھیں کہ تقلید انسان پہ واجب کب ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کلام مقدس پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دن میں 5 بار ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ آپ کو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں۔ اور مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ کا وہ نیک بندہ کون سا ہے جس پر اللہ ناراض ہو یا اللہ اس سے راضی نہ ہو؟ اور تمام مفسرین، محدثین، فقہا، اولیاء اللہ، یہ سب غوث، کتب، ابدال اللہ کے نیک بندے ہی تو ہیں، وہ سب ہی مقلد گزرے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں یہ سب اللہ کے ولی جو ہیں یہ سب مقلد گزرے ہیں، تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا۔ کوئی محدث، مفسر، ولی اللہ غیر مقلد آج تک نہیں گزرا۔ غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد نہ ہو پھر تقلید نہ کرے، اور جو مجتہد ہو کر تقلید نہ کرے وہ غیر مقلد نہیں، کیوں نہ کہ مجتہد کو تقلید کرنا منع ہے۔ اور دوسری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے جتنا، جتنی اس کی طاقت ہے اللہ رب العزت اس پر۔ اس آیت سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاقت سے زیادہ کام کی خدا تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم انسان، کوئی ایڈوکیٹ ہے نا، وکیل ہے، لیکچر آ رہا ہے، ٹیچر ہے، ماسٹر ہے، ہم اس سے جا کر ہم حدیث اور قرآن کے مسئلے پوچھتے ہیں۔ میرے بھائی، جو لیکچر آ رہا ہے، ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، ماسٹر ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے؟ اس کو کیا پتا کہ حدیث صحیحہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں اسی سے پوچھنا ہے جو علم میں مہارت رکھتا ہے۔ جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے ہم نے اسے قرآن کا مسئلہ پوچھنا ہے، جو حدیث میں مہارت رکھتا ہے ہم نے اسے حدیث کا مسئلہ پوچھنا ہے، جو ٹیچری میں مہارت رکھتا ہے، جو ماسٹر ہے، اس کو ہم نے اس کے پاس بچے پڑھانے ہیں، جو وکالت میں، ایڈوکیٹ میں مہارت رکھتا ہے، ہم نے اس کو اپنے کیس بتانے، بھائی تو کیس لڑ۔ تو ہم نے ایسے لوگوں کے اس کے ساتھ اپنا جو کام ہے وہ شیئر نہیں کرنا۔ تیسری آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ان کی جو تم میں صاحب علم ہیں، جو تم میں بڑے ہیں۔ اور اب بتائیں کہ جو ہم میں بڑے ہیں، جو ہم میں علم کی مہارت رکھتے ہیں، مفسر ہیں، علماء ہیں، بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، کیا ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ وہ اگر ہمیں کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی نکل، اس کو بڑا پتہ ہے، اس کے منہ پہ تو کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کے بات جانے والے نہ جانے ہم اس کے پیچھے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہماری ایک کان سے بات، ہم اس کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہم پہ۔ اور چوتھی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سب میں اگلے پچھلے مہاجر و انصار جو بلائی کے ساتھ ان کے پیروا ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ معلوم ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو مہاجرین اور انصار کی اتباع یعنی تقلید کرتے ہیں، یہ بھی تقلید ہوئی۔ اب آپ کو کہاں سے اب تقلید واجب ہونے کا آپ کو اور میں کون کون سا ثبوت دوں؟ اور آپ ایک اور آیت لے لیجئے، اس آیت پہ آپ غور و فکر کیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے